الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. ہمارے امیر صاحب محترم جناب علی رضا صاحب نے اپنے بیان میں جو بات کہی ہے، آپ صرف اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو آج کے اس جلسے کا حق ادا ہو گیا. آپ کا آنا یہاں کامیاب ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے. ہمارے امیر صاحب کو ہماری ایک نعت بہت پسند ہے اور جب سے سنے ہیں جب بھی ملتے تو ایک بار اس نعت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو کتنی پسند ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں وہ نمبر دو، نمبر پر کہ نعت بھیج دیو. کیونکہ آپ اسمارٹ فون تو یوز کرتے نہیں ہیں تو خیر آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ پروگرام میں وہ نعت ضرور پڑھیے گا. تو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن اس میں صرف ہم پڑھیں گے ایسا نہیں ہے، اس میں آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا. تو آپ لوگ پڑھنے کے لیے راضی ہیں؟ تو نعت میں بار بار ایک جملہ آتا ہے: سب کے بس کی بات نہیں. تو وہ جب بھی آئے آپ کو بھی ساتھ میں پڑھنا ہے. دیکھیے، نعت پڑھنا عبادت، نعت کا سننا بھی عبادت. نعت پڑھنے کا شوق ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ آواز ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی یا اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود لوگ گنگناتے رہتے ہیں. تو آپ لوگ بھی دل سے نعت پڑھیے جو آج میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے.
ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزہ میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، آپ نے انگلی سے اشارہ چاند کی طرف کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ شاعر اسی بات کو کس طرح بیان کرتا دیکھیے، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے نساء کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے نساء کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا، سب کے بس کی بات نہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا، سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل مقام جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندگی میں کسی کو دوست بناتا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر زندگی میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بناتا۔ یہ ابو بکر جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر آپ میری زندگی کی پوری عبادت لے لیجئے، آپ میری زندگی کی نمازیں، میرے زندگی کے روزے، میرے زندگی کے زکوٰۃ اور صدقات آپ سب لے لیں، بس آپ اپنی زندگی کا ایک رات مجھے دے دیجئے، وہ رات جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارا تھا۔ اور جب
غار ثور میں ایک سوراخ کو بند کیے ہوئے تھے پاؤں سے، اور اس سوراخ میں سانپ تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا تھا، اور آپ کے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے، سانپ کے کاٹنے کو برداشت کرتے رہے، درد کو برداشت کرتے رہے، تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے باندر لال ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ ابو بکر سے حضرت عمر نے کہا وہ ایک رات مجھے دے دیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ شعر سماعت فرمائے: اصحاب نبی تو سب کے سب لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ صحابہ کرام اس روئے زمین پر ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس کی مثال دنیا کبھی پیش نہ کر پائی، نہ آئندہ کبھی پیش کر پائے گی۔ اصحاب نبی تو سب کے سب لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ صدیق کا جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ صدیق کا جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ شکریہ انجینئر صاحب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، جب مسلمانوں کا وہ بادشاہ بنے، تو ان کو اپنے رعایا کی کتنی فکر تھی۔ آج کے مخیا کو، آج کے ایم ایل اے کو، آج کے وارڈ ممبر ہوتے ہیں کیا، وارڈ ممبر کو، اور آج کے ایم پی کو، اور آج کے سی ایم کو، اور آج کے پی ایم کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے حضرت عمر فاروق نے امیر بننے کے بعد ایک موقع سے کہا کہ اگر عراق میں دجلہ ایک دریا کا نام ہے، کہا کہ اگر وہاں پر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ عمر تیری خلافت میں، تیرے دور حکومت میں، تیری بادشاہت میں ایک جانور بھوکا اور پیاسا کیسے مرا۔ اتنا ڈر اور خوف تھا، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت لگایا کرتے تاکہ معلوم ہو کہ کون پریشان حال ہے، کون مصیبت میں ہے، کون تکلیف میں ہے، اور پھر جب کوئی پریشان حال لوگ، مصیبت زدہ لوگ آپ کے سامنے آ جاتے تو آپ فوراً اس کی مدد کرتے، اس کا تعاون کرتے تھے۔ ان کی فضیلت میں یہ شعر سماعت فرمائے: دنیا کے سلاطین بادشاہ کو کہتے ہیں، دنیا کے سلاطین دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں۔ دنیا کے سلاطین دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں۔ فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے
की बात नहीं, फारूक के जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं, जिक्र खुदा में हर दम रहना सबके बस की बात नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे दामाद हैं। हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के वालिद हैं। आपके मकाम को समझने के लिए आप इस बात का अंदाजा लगाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से कहा, अली क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मकाम मेरे नजदीक वही हो जो हजरत हारून का मकाम हजरत मूसा के नजदीक था। ग़ज़वा खैबर के मौके से कई दिन का मुहासरा चला, कई लोगों को मौका दिया गया इस्लाम का झंडा लेकर क़यादत करने का, लेकिन फतह हासिल नहीं हो पा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि कल इस्लाम का परचम उसको मिलेगा, इस्लाम का झंडा उसको मिलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये फजीलत सुनने के बाद अगले दिन पूरे सहाबा किराम आके सामने खड़े हो गए ताकि वो झंडा हमको मिले। पीछे हजरत अली खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और बुला करके वो झंडा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। शायर उसी बात की तरफ इशारा करता है, इस्लाम का परचम हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं। हैदर कर्रार ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। इस्लाम का परचम हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं। खैबर जाकर कब्जा करना सबके बस की बात नहीं, खैबर जाकर कब्जा करना सबके बस की बात नहीं। अब एक शेर जो मैं सुनाना चाहता हूं वो आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबका कोई न कोई दुश्मन होगा, या कोई आदमी जिसका कोई दुश्मन नहीं है खड़ा हो जाए। खैर देखिए, मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि आमतौर पर हर आदमी का कोई न कोई दोस्त होता है, कोई न कोई दुश्मन होता है। और आमतौर पर इंसान का ये मिजाज होता है कि वो अपने दुश्मन की तबाही चाहता है, अपने दुश्मन की बर्बादी चाहता है, अपने दुश्मन को तकलीफ में, दुख में, दर्द में देख करके उसको खुशी मिलती है। और इंसान ये चाहता है कि वो दुश्मन से बदला ले, और दुश्मन से बदला लेने के लिए वो हर गलत तरीके इस्तेमाल करता है जिसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। आपने वो सुना होगा एक मुहावरा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये जो जुमला है ये गलत है, इजाजत इस्लाम में इसकी नहीं है। ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, तलवार का जवाब तलवार से, तमाचे का जवाब तमाचे से, और घूंसे का जवाब घूंसे से, ये जायज है, इतना ले सकते हैं। वइना कबतुम फआतिबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں قتل کر کے شہید کر کے ان کے سینہ کو چاک کر کے کلیجی نکال لیا گیا، زبان کاٹ کر نکال لی گئی، آنکھیں نکال لی گئی، ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، لاش کی ایسی حالت کر دی گئی کہ لاش دیکھنے کے بعد پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ بہت چھان بین اور تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ حضرت حمزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی وہ حالت دیکھی، تڑپ اٹھے، بہت دکھ ہوا، کسی کو بھی دکھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کے اندر بھی دل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے، قسم کھا کے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اپنے یہ چچا کے بدلے، ایک چچا کے بدلے 70 کافروں کے ساتھ ایسا کریں گے، 70 کے ساتھ۔ اس نے ایک کے ساتھ کیا ہے اور ہم 70 کے ساتھ کریں گے۔ بھائی جس کو ہم بولتے ہیں اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرما دیا اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا لے سکتے جتنا آپ کو دکھ دیا گیا، جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے، جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے زیادہ آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں اگر آپ صبر کر لیں، برداشت کر لیں، معاف کر دیں تو یہ معاف کر دینا اور صبر کر لینا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کو کتنا آپشن دیا اللہ نے؟ اس آیت میں کتنے آپشن دیے اللہ نے؟ 2، ایک بدلہ لینے کا، ایک کا بدلہ ایک، دوسرا آپشن کیا تھا؟ صبر کر لیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو نبی نے معاف کر دیا، نبی نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ اب جو قسم کھائے تھے اس کا کیا؟ اب ہم لوگوں کی طرح ہے نا، ہم لوگ زندگی میں کتنی قسمیں کھاتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر کھاتے، پھر توڑتے ہیں۔ عورتیں زیادہ کھاتی ہیں بیچاری، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ قسم کھا لیتی ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، اس کو ہم نہیں ٹوکیں گے، اس سے نہیں بولیں گے۔ پھر 3 دن کے بعد تھوڑی جلیبی یا تھوڑا سنیس کہیں سے آتا ہے پہنچا دیجئے، سلام کلام کیا، آنا جانا گلا ملنا سب شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو قسمیں کھائے تو اس کا کیا؟ قسمیں تو توڑ دیا آپ نے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم توڑے اور قسم کا کفارہ آتا ہے۔ قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے جو کفارے بیان کیے ہیں، یعنی قسم کھا کے اگر آدمی توڑ لیتا ہے، قسم آئندہ کے لیے آپ نے قسم کھایا کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، دونوں ہو سکتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا یا میں یہ کر کے رہوں گا، پھر بعد میں آپ نے اس کو توڑ لیا، تو 4 آپشن اللہ نے دیے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ 10 آدمی کو آپ کھانا کھلائیے، کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 آدمی کو کپڑا پہنائیے، لباس، کرتا پیجامہ، شرٹ پینٹ جو بھی ہوتا ہے دیجیے، نہیں اگر وہ بھی نہیں دے پائے تو ایک غلام کو آزاد کیجیے۔ اب آج کل تو غلام ہے نہیں۔ 3 آپشن ہو گئے۔ چوتھا آپشن یہ ہے اگر یہ تینوں میں سے آپ کوئی نہیں کر سکتے ہیں، مان لیجیے بہت بخیل ہیں، کیوں 10 آدمی کو کھانا کھلانا، کپڑا دیے تو اور زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا اور غلام تو لاکھوں میں جاتا، تو چوتھا آپشن اللہ نے دیا۔ معلوم ہے عمری والے کنجوس ہے بول کے اللہ نے کہا دیکھو اگر ایسا کبھی کر لو تو 3 روزہ رکھ لو۔ کتنے روزے؟ قسم کا جو کفارہ ہے اس کے 3 روزے ہیں۔ یہ 4 آپشن میں سے کوئی ایک کرنا پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں اگر کبھی قسم کھائیں اور توڑیں تو یہ کفارہ ضرور ادا کریں۔ یہ کفارہ کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں یہ اصل بتلانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جب کہا کہ ایک کا بدلہ ایک لے سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، صبر کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ جس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا اور جس عورت نے لاش کے ساتھ وہ بے حرمتی کی تھی، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اسی لیے شاعر کو کہنا پڑا، دشمن سے بدلا
لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہوں، مجھے رسول سے محبت نہیں ہے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان؟ آپ میں سے کوئی ہے کہنے والا؟ نہیں، لیکن اس کا دعویٰ کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں آپ سب کو بھی ہے نا؟ آپ سب لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ بے شک، اس لیے کہ نبی سے محبت یہ ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یعنی جب تک انسان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محبت کا دعویٰ ہر انسان کرتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ کل بلہا کرے تھے ان کو بھی دعویٰ ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں نبی سے، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دعویٰ ہے۔ لیکن محبت جب آدمی کسی سے کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بتائیے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو، کسی سے دوستی ہو، کسی سے تعلق ہو تو آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو محبت کی سب سے پہلی شرط اطاعت ہے، اطاعت بات ماننے کو کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے نبی کی اطاعت کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ محبت کے لیے ضروری ہے۔ اسی بات کو شاعر کس طرح کہتے ہیں، دیکھیے، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے، ایسا کہ ثاقب شاعر کا نام ہے، شاعر بھی حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی یہ نعت ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے، ایسا کہ عشق نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی